السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دار المطالعہ فار نو اسلامک اسٹڈیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے آج ہم جانتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ مطہرہ اور ہماری تیسری ام المومنین ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام عائشہ، کنیت ام عبداللہ اور خطاب ام المومنین تھا۔ صدیقہ اور حمیرہ آپ رضی اللہ عنہا کا لقب تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنت الصدیق سے بھی خطاب فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام عبداللہ، لقب صدیق اور عتیق اور کنیت ابو بکر ہے، اور والدہ محترمہ کا نام زینب اور کنیت ام رومان ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نسب والد کی جانب سے 8ویں پشت پر اور والدہ کی جانب سے 12ویں پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کی ولادت کے سلسلے میں تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں کوئی وضاحت نہیں ملتی کہ آپ کی ولادت بعثت نبوی سے کتنے برس بعد ہوئی۔ البتہ محدثین اور سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نکاح کے بعد جب رخصت ہو کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گئیں تو اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی اور رخصتی کا واقعہ شوال 1 ہجری کا ہے۔ تو اس حساب سے اگر اندازہ لگایا جائے تو آپ کی ولادت کی تاریخ 5 نبوی کے آخر کا زمانہ لگتا ہے، واللہ عالم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بچپن نہایت تابناک اور پرکشش تھا۔ ابتدا ہی سے ذہانت و فطانت اور بلندی کے آثار نمایاں تھے۔ ان کے پورے وجود میں ایک خاص قسم کی کشش تھی جو ہر دیکھنے والے کو تھوڑی دیر کے لیے ان کی طرف متوجہ کر دیا کرتی تھی۔ بچپن سے ہی آپ رضی اللہ عنہا نہایت ہی حاضر جواب اور بے نظیر قوت حافظہ کی مالک تھیں۔ آپ کی طبیعت اس قدر خاص تھی کہ آپ نے اپنے بالکل بچپن کے واقعات کو اتنی وضاحت کے ساتھ ایک ایک جز کو بیان کیا ہے کہ اس وقت کے موجود وہاں پہ حاضر لوگ بھی اتنے باریکی سے اور ایک ایک جزیات کو بیان نہیں کر سکے۔ آپ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے جس وقت اپنے والدین کو پہچانا اس وقت انہیں اسلام کا پیرو پایا، اسی لیے آپ رضی اللہ عنہا نے اسلام کے آغوش میں آنکھیں کھولیں اور بچپن سے ہی ابتدا سے ہی اسلام سے آشنا تھیں اور اسلامی ماحول میں آپ نے پرورش پائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اس طرح آئیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت تنہا رہ گئے تھے۔ ہماری پچھلی ویڈیو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا پر ہے، اس میں یہی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت تنہا ہو گئے، تو اس وقت سابقین اولین کی فہرست میں شامل عثمان بن مظعون کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا حاضر ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچیں اور ان سے عرض کیا کہ آپ بہت تنہا رہتے ہیں، اپنے لیے کسی غمگسار ساتھی کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس کرب سے نکل سکیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہا نے ان کو اجازت دے دی تھی۔ اس وقت انہوں نے 2 لوگوں کے پاس پیغام بھیجا تھا، ایک بیوہ تھی اور ایک کنواری۔ بیوہ تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا تھی جو راضی ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں شامل ہو گئیں۔ کنواری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی۔ جب ان کے پاس پیغام پہنچا تو وہ لوگ بھی راضی ہو گئے۔ اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال 10 نبوی میں ہوا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دور جاہلیت کی چند باطل رسومات کا ابطال کیا، جس میں سے ایک رسم یہ تھی کہ عرب میں یہ دستور چلا رہا تھا کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح درست نہیں ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بھائی تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر کے اس بری رسم کا خاتمہ کیا۔ ایک دوسرا رواج یا دستور یہ تھا کہ اہل عرب شوال کے مہینے میں نکاح اور رخصتی کو برا سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ غالباً شوال کے مہینے میں ان کے علاقے میں عمومی طاعون کی وبا پھیلی تھی، چنانچہ اس مہینے میں وہ شادی بیاہ نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ماہ شوال ہی میں نکاح کیا، اور اسی مہینہ میں آپ نے 3 سال کے بعد رخصتی بھی کی، تاکہ جو اہل عرب کے یہاں ایک باطل رسم ماہ شوال کو لے کر ہے اس کا ابطال ہو جائے۔ ایک تیسری رسم یہ تھی کہ عرب دلہن کے سامنے آگ جلاتے تھے، اور نکاح کے موقع پہ اس رسم کی ادائیگی کو لازم سمجھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے چاشت کے وقت ملاقات کی، جس کی بنا پہ آگ جلانے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ اس طرح عرب کی ایک اور بری رسم کا آپ نے خاتمہ کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انتہائی ذہین تھیں اور بہت ہی زیادہ خاص طبیعت کی مالک تھیں، اور آپ رضی اللہ عنہا نے ابتدا سے ہی اسلام کے آغوش میں پرورش پائی تھی۔ اس پہ مزید دلکشی یہ کہ آپ رضی اللہ عنہا کو تربیت کا جو موقع ملا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ملا، جو کہ آپ رضی اللہ عنہا کی ذہنی بالیدگی کو بہت ہی نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے جس عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دخول کیا وہ عمر تربیت کی ہوتی ہے، اور اس عمر میں آپ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت میں جو چیزیں سیکھیں، جو علوم سیکھے، اور جو آپ نے اسلامی تعلیمات سیکھیں، اس کا ہمارے اسلام کو، اسلامی معاشرے کو، اسلامی سماج کو، اور عرب ممالک کو، پوری دنیا کو، بلکہ ہماری اسلامی تاریخ کو اس کا بہت ہی واضح فائدہ ہمیں حاصل ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فقیہہ تھیں۔ فقہ کے سلسلے میں کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ آپ رضی اللہ عنہا کی جانب رجوع کیا کرتے تھے۔ اس وقت جو عمومی سوالات ہوتے تھے، جو مشکل سوالات ہوتے تھے، تفاسیر سے متعلق سوالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق سوالات، فقہ کے سوالات، اور اس کے علاوہ جو جدید علوم کے بھی سوالات تھے، ان تمام سوالات کا آپ رضی اللہ عنہا تشفی بخش جواب دیا کرتی تھیں۔ تو یہ آپ رضی اللہ عنہا کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پرورش پا کر اسلامی تاریخ کو ایک نمایاں فائدہ پہنچایا ہے۔ یوں تو ازواج مطہرات کی سیرت بہت طویل ہے اور تفصیل طلب ہے، لیکن بہت زیادہ وضاحت میں نہ جاتے ہوئے ہم ان کے مین چیزوں کو جو زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ان چیزوں کو زیر مطالعہ لاتے ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فضائل و اخلاق کے بارے میں۔ تمام ازواج مطہرات میں آپ رضی اللہ عنہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے حرم میں داخل ہوں گی۔ آپ رضی اللہ عنہا کا یہ سب سے بڑا شرف ہے کہ تمام ازواج مطہرات میں صرف وہی ایک کنواری تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب بیوی تھیں۔ نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ صرف انہی کے لحاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا نزول ہوا تھا۔ نمبر 4، سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے پاس اپنا سلام بھیجا تھا۔ نمبر 5، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عفت و عصمت کی شہادت خود خداوند قدوس نے دی اور ان کے لیے اپنی مقدس کتاب
قرآن کریم میں 10 آیتیں نازل فرمائیں جو تا قیامت تلاوت کی جاتی رہیں گی۔ سورہ نور کا آپ مطالعہ کریں تو اس میں جو واقعہ پیش آیا تھا، واقعہ افک کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، اس میں پوری تفصیل ہے کہ کیسے آپ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگایا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے وحی سے آپ رضی اللہ عنہ کی برات فرمائی تھی۔ نمبر 6، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں اپنی بیوی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ نمبر 7، سب سے آخری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں داخل ہوئی وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی چبائی ہوئی مسواک تھی۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا لعاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں داخل ہونے والی سب سے آخری چیز ہوئی۔ نمبر 8، انہی کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر آخرت پر تشریف لے گئے۔ نمبر 9، بوقت وصال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بازو اور گردن پر لٹکا ہوا تھا۔ نمبر 10، آپ رضی اللہ عنہ کی حجرہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ نمبر 11، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے واسطے امت کو تیمم کی سہولت حاصل ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، بہت تفصیل طلب ہے یہ چیز، لیکن جو زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ان کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ائمہ کرام کے مشہور اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ تمام امہات المومنین اور تمام عورتوں کے علم کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم ان سب کے مقابلے میں برتر ہوگا۔ مشہور تابعی عطا بن رباح کا یہ قول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لوگوں میں سب سے بڑی فقیہ، سب سے زیادہ علم والی اور سب سے زیادہ عمدہ رائے والی تھیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے علم فقہ، طب اور اشعار کی پرکھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ مستدرک حاکم میں حضرت عروہ رضی اللہ عنہ ہی سے منقول ہے کہ میں نے حلال و حرام کی واقفیت رکھنے اور علم و شاعری اور طب میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ انہی سے ایک اور روایت ہے کہ قرآن، فرائض، حلال و حرام، فقہ، شعر، طب، تاریخ عرب اور نسب کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑا عالم کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ مشہور تابعی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم رکھنے والا اور ضرورت پڑنے پر رائے و فقاہت میں اور آیات کے شان نزول اور فرائض کے مسائل کا واقف کار میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے 2210 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 286 حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ ان میں سے 54 حدیثیں صرف بخاری میں ہیں اور 58 حدیثیں صرف مسلم میں ہیں۔ بقیہ 174 احادیث جو ہیں وہ مشترک ہیں، بخاری میں بھی ہیں اور صحیح مسلم میں بھی ہیں، اور بقیہ احادیث کی دوسری کتابوں میں مذکور ہیں۔ مسند احمد کی 6ٹھی جلد اور مسند عائشہ میں تقریباً تمام مرویات آپ رضی اللہ عنہ کی موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 18 برس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 48 برس تک زندہ رہیں اور 58 ہجری میں تقریباً 67 برس کی حیات پا کر آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ تو یہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہم معلومات۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہم معلومات حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔